نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ویسے ابھی مولانا نے جو اعلان کیا ہے وہ میرے ذہن میں یہ تاثرات سے پہلے کی کچھ باتیں تھیں، لیکن ان نوجوانوں کی تاثرات سننے کے بعد ہماری بات بدل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ تاثرات کے ذریعے سے انہوں نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ ان 4-5 تاثرات جو ہمارے سامنے پیش ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے پورے محلے کو اور پورے مجمع کو ایک بڑا پیغام ان نوجوانوں کے ذریعے سے ملا ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ رہی کہ ہم لوگ یہاں سیرت کی کلاسوں کو اٹینڈ کرتے تھے، اپنے گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو بھی سناتے تھے، اور گھر کے بچے اور عورتیں سب بڑے شوق سے سنتی تھی، انتظار کرتی تھی۔ اور یہی اصل مقصود ہے کہ جہاں ہم متعلم ہیں وہاں ہم معلم بھی بنیں، جہاں ہم دین کی بات کو سنیں وہاں دوسروں تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بے دینی، غفلت، جہالت، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ صحابہ کے اندر 4 باتیں مشترک تھیں۔ صحابہ بیک وقت متعلم بھی تھے، معلم بھی تھے، مبلغ بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ حضور کی مجلس میں آتے تھے صحابہ متعلم بن کر آتے تھے، شاگرد کی حیثیت ہوتی تھی ان کی، اور جب گھروں کو جاتے تو معلم بن جاتے، اپنے بیوی بچوں کو سناتے تھے، سکھاتے تھے، اور یہی دین کی بات دوسروں کو پہنچاتے تھے مبلغ کی حیثیت سے۔ جب کوئی دین کا تقاضا ان کے سامنے آتا تو یہی صحابہ مجاہد بھی بن جاتے تھے۔ تو یہ شان صحابہ کے اندر تھی، متعلم بھی، معلم بھی، مبلغ بھی، مجاہد۔ تو اس طرح یہ تاثرات کے ذریعے سے ایک پیغام انہوں نے دیا کہ جو کچھ دین کی بات ہم سنیں، جو بھی پروگرام میں جہاں بھی اس طرح کی دین کی بات ملے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم سن کے خاموش رہ جائیں بلکہ وہ بات دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اس لیے مجمع سے میں گزارش کرتا ہوں، چونکہ اصل کتاب حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا ہے، انشاءاللہ حضرت بات کریں گے، اس لیے کہ میں وقت کو طویل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے، آپ سب نیت کریں انشاءاللہ جو کچھ باتیں یہاں سنیں گے، جو تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے، انشاءاللہ ان باتوں کو، ان تقاضوں کو عمل میں بھی لائیں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو تاثرات کے ذریعے سے جو سامنے آئی، ہمارے پرنسپل صاحب نے درخواست کی اور اس کا اپنے تاثرات میں کہا کہ یہ پروگرام جو اس مسجد عقبہ میں چلا ہے وہ صرف مسجد عقبہ میں نہ ہو بلکہ ہماری ہر مسجد میں یہ پروگرام ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ اس علاقے کے ذمہ دار علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور ذمہ دار حضرات بھی اس مجمع میں آئے ہوئے ہیں۔ تقریباً اطراف و اکناف کے 40 مساجد کے ذمہ داروں کو بلایا گیا ہے، ائمہ کو بلایا گیا ہے۔ میں تمام سے درخواست کرتا ہوں، چونکہ سیرت کا تعلق ہے، حضور سے نسبت ہے، اس طرح کا پروگرام گلی گلی میں ہونا چاہیے، ہر محلے میں ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر، بچوں میں، بچیوں میں، عوام میں، مسلمانوں میں بیداری پیدا ہو سیرت سے متعلق۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم جمعہ میں تھوڑا تھوڑا سنتے تھے بیانات میں، لیکن یہاں ولادت سے لے کر وفات تک اور ہجرت سے لے کر، یعنی بعثت سے لے کر ہجرت تک پوری تاریخ، مختصر سی تاریخ ہی صحیح ہے، ایک اچھا نقشہ بیان کیا گیا۔ تو اس لیے میں تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں جو مسجد کے ائمہ ہیں اور مساجد کے ذمہ دار ہیں، وہ حضرات بھی نیت کر کے جائیں۔ آج کا اس جوڑ کا یہی مقصد تھا کہ اہتمام سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو بلایا گیا اور یہاں کے مساجد کے علاقے کے ذمہ دار علماء کو بھی بلایا گیا۔ یہ پروگرام کو آگے کیا جائے، ہر محلے میں سیرت کا پروگرام سامنے رکھا جائے۔ ہم دنیا والوں کو جو رول ماڈل بناتے ہیں، بجائے دنیا والوں کو رول ماڈل بنانے کے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا جائے۔ تو اس کے لیے ایک پیغام یہ ان کے ذریعے سے ملا۔ اسی طرح یہ تاثرات میں ایک ساتھی نے یہ کہا کہ ہم پہلے بھی بیانات سنتے تھے، لیکن جب سے سیرت کا عنوان سے ہم سننے لگے اس کے بعد ایک عجیب سی کیفیت ہماری طبیعتوں میں آ گئی ہے۔ درود پہلے بھی ہم پڑھتے تھے، لیکن اب جب درود پڑھتے ہیں تو درود کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، حضور کی سیرت سامنے آ جاتی ہے، حضور کی زندگی سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اصل مقصد ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے
کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم پڑھیں سنیں اور اس کے بعد حضور کی سنتوں پر چلنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، داعیہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ایک احتساب اور استحضار کے ساتھ ہم اس کام کو کریں، سنتوں کو اس تصور کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں، یہی مقصود و مطلوب ہے۔ جیسے ان کے تاثرات کے ذریعے سے بات آئی، الحمدللہ بہت اچھی باتیں ان کے سامنے سے آئی۔ بس میں اس مجمع سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی نیت کریں، ارادہ کریں۔ یہ کورس صرف 3 مہینے کا یہاں ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ انشاءاللہ دوبارہ اس کورس کو شروع کیا جائے گا۔ ایک شارٹ ٹرم کورس بھی ہے، ایک لانگ ٹرم کورس بھی ہے۔ جیسے بات ہمارے سامنے شارٹ ٹرم کورس ہے، 3 مہینے کا، ہر ہفتے کے 2 دن، ہفتہ اتوار کا ایک پروگرام بنایا گیا۔ اس کورس کے سلسلے میں جیسے مولانا صدام حسین صاحب اس سلسلے میں ماشاءاللہ بہت جذبے کے ساتھ کام کیے۔ یہ طالب علم کے زمانے سے بھی ان کا یہی مزاج رہا ہے۔ ابھی مدرسے میں پڑھ رہے تھے دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں، اور سال ہفتم میں تھے، اس موقع پر بھی ماشاءاللہ ان کے اندر ایک داعیہ تھا، ایک کتاب انہوں نے تصنیف کی، مرتب کی، اور اس کتاب کا اجرا بھی ہوا۔ پڑھنے کے زمانے سے ایک شوق، ایک ولولہ تھا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولانا صدام حسین صاحب نوجوان عالم دین، اور ان کے سرپرستوں میں سے ہمارے حضرت مفتی اویس صاحب جو اس وقت تشریف فرما ہے، بالکل یہ سیرت کی اس پروگرام کے سلسلے میں مکمل رہبری اور رہنمائی، چونکہ حضرت مفتی صاحب دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے استاد حدیث ہیں، یہ برابر جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہے، ان سے تعلق قائم کیا، اور ہر اونچ نیچ آگے پیچھے جو بھی ترتیب معلوم کرنا تھا اس سے ان سے معلوم کرتے رہے۔ یہ ہونا چاہیے، ہر چھوٹا کسی بڑے کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے، وہ رہبری پاتا رہے تو انشاءاللہ وہ کہیں بھٹکے گا نہیں، کہیں پریشانی ہوگا۔ اس طرح علماء کی نگرانی میں، سرپرستی میں ماشاءاللہ یہ نوجوان عالم دین اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے تمام خوبیوں سے ان کو مالا مال فرمائے۔ تو میں اس وقت تمام دوستوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اتنی دور سے آپ لوگ آئے ہیں، اور آج یہ اس مبارک اور نورانی مجلس میں آپ سب نیت کریں، ارادہ کریں۔ سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے، دوسری نیت عمل کی نیت کریں، تیسری نیت یہ بات جو سن رہے گے وہ ہم دوسروں کو بھی پہنچائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے عزیز دوستوں کو، رشتہ داروں کو پہنچائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔